میں آپ کو تھوڑی دنیاوی باتوں میں لانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بھی. میں دنیا کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی آدمی ہوں، نہ میں جانتا ہوں. دیکھیے سیاست، میں تو جس دن سے آنکھ کھولی ہے آج تک 81 سال میری عمر ہے، میں دنیا کو نہیں جانتا ہوں. میں تو جو پڑھتا ہوں، جو پڑھاتا ہوں وہی جانتا ہوں. میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے کہا کی بات یا سیاست کی بات نہ لیجیے. نہیں سیاست کی نہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ کل یہ باتیں کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کیونکہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی تم کو گھر واپس بھیجنا ہے، تم کو واپس ہمارا گھر ہے، ہم تو اپنی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے. یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ بات اکثر آر ایس ایس کی طرف سے کہی جاتی ہے، یا آر ایس ایس سے جڑے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کو نہیں جانتے، اپنے دین کو بھی نہیں، وہ چاہے آر ایس ایس کے ہوں چاہے غیر آر ایس ایس نہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر واپسی کی باتیں شروع ہوئی تھیں پچھلے کچھ سالوں میں، اور آپ نے کل جو شبد استعمال کیا اس کو لے کر کے بھی کنٹروورسی ہوئی. آپ نے کہا جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں سمجھتے اپنے دھرم کو. کل آپ نے شبد استعمال کیا تھا یہ جاہل ہیں، تو لوگوں نے کہا آپ سیدھے موہن بھاگوت کو سرسنگ چالک جو آر ایس ایس سے ان کو جاہل کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے تو ان کو کہا کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں نے تو میرے الفاظ جو وہاں ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. جاہل کا لفظ یہ ہندوستان کی زبان کے اندر خراب ہے. عربی زبان کے اندر جاہل کا لفظ ہے نہ جاننے والے. ہماری اردو، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ جو منی تھے، کیا نام تھا ان کا، جو چلے گئے اٹھ کر، لوکیش منی جی، وہ میری زبان کو سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ میں جو اردو بولتا ہوں اس اردو کے اندر بہت سے شبد فارسی کے ہوتے ہیں، بہت سے شبد عربی کے ہوتے ہیں. اس کو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھے. انجان نہ جاننے والا آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے. میں ان کو جاہل نہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ شریف آدمی ہیں، اپنے مزاج کے اعتبار سے اچھے آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن وہ اگر یہ کہتے ہیں اپنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے. ہمارے پوروج تو منو ہیں، وہ سب سے پہلے بھی پورو ہے. ہمارا سر انہی کی چوکھٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اوم کی عبادت وہ خود کرتے تھے، ہم کو کہتے ہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ آپ کے ادھیویشن میں یہ کہا گیا کہ ہماری آر ایس ایس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے من بھید بھی نہیں ہے، ہمارے بس مت بھید ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، سامنے سے بھی دوستی کا ہاتھ میں تو ملا ہوں ان سے 10 منٹ کا وقت. انہی کو جاہل کہہ دیا؟ نہیں، میں انہیں جاہل نہیں. میں تو بار بار میری تقریر کو آپ سے میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پوروجوں کی طرف جائیں. ہمارے پوروج تو منو ہیں، اور کون ہے ہمارا پوروج؟ میں نے ان کو کہا کہ وہ جاہل ہے. بتائیے، آپ میری تقریر کو سنیے. میں نے اگر کہا ہو کہ سنچالک جی جاہل ہے تو میں گناہگار ہوں. میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا گھر واپسی کی بات کرنے والے. گھر واپسی کرتے ہیں گھر واپسی نہیں، انہوں نے گھر واپسی کی بات نہیں کی. انہوں نے تو پوروجوں کی بات کی ہے. آپ کسی بات، دو چیزوں کو اکٹھا ملا رہے ہیں آپ. جو گھر واپسی کی وہ نہیں جانتے، وہ جاہل ہیں. میں نے موہن بھاگوت جی نے گھر واپسی کی بات نہیں کی. وہ یہ کہا اپنے پوروجوں کی طرف جائیں. میں نے تو نہیں کہا جاہل ہے. یہ تو دنیا، آج کل زمانہ ہے آپ کے اس ٹیلی ویژن کا، آپ جو چاہیں کسی کے اوپر لگا دیں. یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. میں کہتا ہوں میں نے نہیں کہا موہن بھاگوت جی کے لیے کہ وہ جاہل ہے. کہہ رہے ہیں لوگ، اپنی اڑا رہے ہیں بے سر و پیر کی. وہ خلیل خان بغیر پر کی فاختہ اڑایا کرتے تھے، ایسے ہی وہ بھی اڑا رہے ہیں. اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. میں نے گھر واپسی کی بات کرنے والوں کے لیے کہا. میں نے موہن بھاگوت جی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل ہے. یہ کیا بات آپ کرتے ہیں؟ عجیب و غریب بات ہے. کل سے چرچا چل رہی ہے. اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، میں نے آپ سے. چلیے آپ نے کلیریفائی کیا اس بات کو. اب یہی بات پھر پوروج والی بات پر کہ یہ منو سے لے کر کے پروفٹ محمد تک کے بیچ میں بھی تو زندگی گزری ہے نا. یہ ہزاروں جتنے بھی ورش وہ رہے ہیں. تو پھر وہ کون ہوئے ہم سب کے؟ وہ کون ہوئے آج اس دھرتی پر جینے والے؟ وہ بھی ہمارے باپ ہیں نا. اب یہاں سے لاتا ہوں. الزام یہ ہے، جو اکثر یہ بحث ہے ہی اس لیے، ورنہ یہ بحث ہی نہ ہو. جو لوگ آج جن کو آپ کہہ رہے ہیں گھر واپسی کرنے والے جو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آج کسی دوسرے دھرم کو ماننے لگے ہیں وہ یہ مان لیں کہ بھئی ہم پہلے ہم انہی کے اولاد تھے، ہم انہی کے سنتانے ہیں. بات ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بغیر باپ کے کیسے ہو گئی اولاد؟ ارے بھئی ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں. یہ سب انہی باپ دادا کی اولاد ہے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے
آخری نبی کی بات ہم تک پہنچی، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ دین یہ ہے، ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہی دین بتا رہے ہیں جو منو کا دین تھا، ہم اسی کے اوپر چلے گئے، ہم نے اپنے سب سے پہلے پوروج کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا۔ اس میں کیا بات ہے؟ ہم ان کو برا نہیں کہتے، ہمارا باپ چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ اس لیے ہم ان کو کیسے برا بھلا کہیں گے؟ ہم نہیں برا بھلا کہتے۔ یہ کہہ دینا کسی کو کہ بھئی یہ جانتا نہیں ہے، یہ برا بھلا نہیں ہے۔ ٹھیک مولانا صاحب، جو اب آپ کے پرستاو پاس ہوئے ہیں اس پر میں آتا ہوں کچھ بات۔ اب آپ پرستاؤ کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں، جو وہ ہیں مولانا محمود صاحب۔ ایک دو موٹی موٹی باتیں، زیادہ نہیں۔ جیسے اس میں آپ لوگوں نے اس پر چرچا بھی کی اور یہ پرستاو میں بھی آیا کہ دیش میں نفرت بڑھ رہی ہے اور اسلامو فوبیا بڑھ رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ نے میڈیا کو بھی کافی حد تک ذمہ دار مانا ہے۔ یہ تو میری پھر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس بات پر بھی آپ کی بات سامنے رکھوں۔ تو اسلامو فوبیا کو لے کر پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ لوگ اسلام سے ڈرا رہے ہیں یا اسلام لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ اسلام لوگوں کو نہیں ڈراتا، ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں آؤ جنت کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ۔ اللہ کی رحمت اس طرح ملے گی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی پڑوسی کو مت ستاؤ، جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اس کو سہالی دو، جو تمہیں نہیں دیتا ہے تم اس کو دو، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو اپنے سر کے اوپر لو۔ لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، اسلام کو جانتے ہی نہیں۔ میں اگر یہ کہہ دوں گا کہ نہ جانتے ہیں، جاہل ہے، تو آپ کہیں گے تم نے جاہل کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں جاہل کا مطلب ہے کہ جانتے ہی نہیں اسلام کو۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تو ایسے رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور اللہ کے سامنے اس طرح رونے اور اللہ سے بھیک مانگنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جو ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دے گا۔ لیکن آپ پڑھیے تو اسلام کو، دیکھیے تو بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہیں پہ۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات تو خراب نہیں ہیں۔ ہم اپنا قصور مانتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی یعنی صحیح تصویر اسلام کی جیسی ہمیں یا مسلمان کو پیش کرنی چاہیے تھی دنیا کے سامنے، ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا قصور، ہماری اپنی جہالت ہے، بدقسمتی ہے ہماری۔ اور نہیں، اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ کے کل 23 سال کی زندگی کے اندر ساری دنیا کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہو جاتا؟ یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ وہ نبی جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا تھا، جب معاہدے کے خلاف ورزی مکے والوں نے کی ہے، 8 سال کے بعد مرد صرف 10,000 کی فوج لے کر کے پہنچا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔ یہ جو اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اپنے کردار سے ہمارا کردار خراب ہے، اس لیے یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کر پا رہے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر کوئی عیب اور بری چیز نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ جی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا، جبر سے پھیلا ہے۔ اسلام کبھی تلوار نے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پہنچا، کوئی کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ تعلیم دے کے کہاں تعلیم تلوار کی زور سے، کہاں ہم نے تلوار کسی کی گردن پر رکھ کر یا اسلام کو قبول کرو ورنہ سر کاٹ۔ اگر اس طرح کسی نے کسی کو مسلمان بنایا ہے، کبھی وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو کل اپنی تقریر میں بھی کہا، زبردستی مسلمان کو غیر مسلم کمیونسٹوں نے بنایا۔ وہاں قرغیزستان کو ختم کر دیا، ترکمانستان کو ختم کر دیا، تاجکستان کو ختم کر دیا، ازبکستان کو بلڈوزر چلا دیے، مسجدوں کے اوپر سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن 90 سال کی کوشش کے بعد جب کمیونزم ٹوٹا تو پھر مسجدوں سے وہی آواز آنے لگی، جن کو سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو گیا، وہ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ کبھی ختم نہیں ہوتا دین۔ دین تو نام ہے دل سے کسی چیز کو قبول کر لینے کا۔
جب تک دل سے قبول نہیں کیا جائے گا نہ اسے مسلمان کہا جائے گا نہ اسے غیر مسلم کہا جائے گا۔ جی، اب جیسا آپ نے کہا کہ اسلام کی صحیح تصویر یا اس کی صحیح جو نصیحتیں ہیں وہ اگر نہیں پہنچا پا رہا کوئی تو کمی وہاں پر ہماری ہے، کمی تو پھر اسلاموفوبیا کے لیے کس کو ذمہ دار مانیں میں گے؟ یہ وہ دشمن ہے اسلام کے جو اسلام کی غلط تصویر، انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہیں کریں گے تو کہیں ہمارے ملکوں کے اندر اسلام ہی اسلام نہ آ جائے۔ اس پروپیگنڈے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ قبول لوگ اسلام کو کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اس کے باوجود اس پر، اور اگر یہ پروپیگنڈا نہ ہو دنیا کے اندر تو اسلام سے بڑا پھیلنے والا ہے دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں۔ مولانا صاحب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہ میرے من میں بھی سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ یہ کئی بار یہ بات کرتے ہیں جب دھرم کی بات ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی ہم کوئی غلط گھٹنا ہوتی دیکھتے ہیں، مان لیجیے آتنکوادی گھٹناؤں کے ساتھ جب جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، یا یہ اسلام یہ اصلی اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، تو پھر اصلی اسلام کو ماننے والے کون ہیں؟ میرے سامنے بیٹھے مولانا صاحب مانتے ہیں اسلام کو، مان لیتا ہوں۔ اب اسلام کے نام پر جتنی ریاستیں بنی وہی تو ہمارے سامنے ماڈل ہو سکتا ہے نا، تو کیا افغانستان ماڈل ہے ہمارا؟ یا اسلام کا ماڈل اسٹیٹ ہمارا ماڈل اللہ کا نبی اور اس کے صحابہ ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، جو اللہ کے نبی نے کیا وہ صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم سے کیا، بغیر کسی واسطے کے اللہ کے نبی سے دین کو صحابہ نے سیکھا جو ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے، وہ اصل ماڈل ہے۔ اگر کوئی اس کے مطابق رہتی دنیا تک قیامت تک کام کرے گا، صحابہ یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی محمد نے یہ فرمایا، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یا صحابہ نے جنہوں نے دین کو بغیر واسطے کے رسول اللہ سے لیا ہے ان کی سمجھ اور تعلیم کے خلاف ہے، وہ اسلام نہیں۔ ہم 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ نہیں، میں تو پھر جو دکھ رہا ہے اسی کی بات کروں۔ یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے، بچیوں کو نہ پڑھنے دینے جانے دینا، ان کو نوکری نہ کرنے دینا، باہر نہ نکلنے دینا، نہیں، ہم اس کی تائید میں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر یہ تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ماں جو بے پڑھی لکھی ہے وہ اپنے بچوں کو، جن کی تعلیم پر انہیں بھی اختلاف نہیں ہے، ان بچوں کو سکھا نہیں سکتی، پڑھا نہیں سکتی، ٹیوٹر نہیں بن سکتی ان کے لیے، اس کے پاس علم کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، بے پردگی، مخلوط تعلیم، مردوں کے ساتھ جوان لڑکی اور جوان لڑکیوں کا ایک ساتھ رہنا بے محابہ، اس سے عفت، پاک دامنی اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، الگ اسکول بننے چاہیے، الگ اسکول کے اندر الگ تعلیم دینی چاہیے، اختلاط مردوں کے ساتھ، ان تمام قیود کے ساتھ وہ مدرسوں کو کھولیں، اسکولوں کو کھولیں، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم اس کے مخالف ہیں کہ لڑکیوں کو بالکل جاہل بنا کر کے رکھا جائے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، نہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جس طرح مردوں کو سکھلاتے تھے اسی طرح عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، وہاں تشریف لے جاتے تھے اور جا کر کے انہیں دین سکھلایا کرتے تھے، اس وقت یہی تعلیم تھی، تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، مرد عید کی نماز کے اندر ہزاروں ہیں اور ہزاروں عورتیں ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے دین ان کو سکھلایا مردوں کو، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے عورتوں کی طرف چلے گئے اور ان کو پھر دین کی تعلیم دی اور سکھلایا۔ اس لیے دین دنیا کا اور دین کی تعلیم سے لوگوں کو ہٹا دینا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ کوئی سمجھ میں آنے۔ مولانا صاحب دین کی تعلیم تو چلیں ٹھیک، اچھی بات ہے، دنیا کی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم میں آپ جیسے کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھیں، یہ بات آپ نے کہی بھی ہے، تو پھر بعد میں دنیا میں نکل کر رہنا تو سب کو ایک ہی ساتھ ہے۔ آج ہمارے یہاں پر لڑکی جو بھارت کی بیٹی ہے وہ تو فائٹر جیٹ اڑا رہی ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن فائٹر جیٹ اور مسلمان لڑکی اڑا رہی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فائٹر جیٹ اڑانے، ان کو تعلیم تو دو پہلے۔ میں کہتا ہوں کہ تعلیم دو، تعلیم دینے والی عورتیں ہونی چاہیے، تعلیم لینے والی عورتیں ہونی چاہیے۔
تعلیم کے بہت سے مواقع ہیں کام کرنے کے ایسے کہ جہاں عورتیں نہیں. اب مان لیجئے بینک کا مسئلہ ہے، میرے پیسے بینک کے اندر ہیں، میری بہن کے پیسے بھی بینک کے اندر ہیں. اگر عورت نہیں ہے وہاں کاؤنٹر کے اوپر تو میری بہن کو جاتے ہوئے 10 مرتبہ یہ سوچے گی کہ میں اس اجنبی مرد کے سامنے کیا. آپ عورتوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنائیے مثال کے طریقے پر، وہاں عورتیں بیٹھیں، عورتیں جائیں اور ان سے بات کریں. مطلب یہ جھجک تو ختم ہونی چاہیے نا، کیوں ایک عورت آدمی کے سامنے نہیں جا سکتی؟ نہیں، یہ اسلامی تعلیم ہے. اب ورنہ تو اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، بے حیائی بڑھے گی. وہ یہ چیز ہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. کسی اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا اختلاط یہ ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے. اس سے معاملات برباد ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے رشتے ٹوٹتے ہیں، ماں باپ کی عزت و ناموس کے اوپر لوگ مر جاتے ہیں، لوگ پھندے دے کر کے مار دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کو. اس سے بچا کر کے امن و امان، عفت و پاک دامنی بہت بڑا میدان ہے. آپ لڑکیوں کو سکھائیے، لڑکیوں کے لیے الگ کاؤنٹر طرح طرح کے بنائیے، وہاں لڑکیاں بیٹھے رہیں، عورتیں بیٹھی رہیں، یہ جائیں جا کر کے ان سے بات کریں. اس لوگ کہتے ہیں روڑی وادی سوچ ہے، یہ پرانے زمانے کی سوچ ہے. آج دنیا بدل چکی ہے. لیکن میں کہتا ہوں آج بھی دنیا کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ اخبارات کو پڑھیے، روزانہ بچیوں کے ناموس لٹتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. امن و امان کو اگر آپ کو قائم کرنا ہے تو آپ کو عفت و پاک دامنی اور حیا اور شرم کے اندر درمیان میں دیوار کھڑی کرنی ہوگی، ورنہ اسی طرح بربادی ہوتی رہے گی. اور پھر انہی باتوں کو لوگ آگے کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ پھر اسلام کو خراب روشنی میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ مہیلاؤں کو دبایا جاتا ہے، اسلام مہیلاؤں کے حق مارے جاتے ہیں. نا یہ حق، اب مہیلا کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے گود میں جا کر کے بیٹھ جائے. مہیلا کا حق یہ ہے کہ وہ مہیلا رہتے ہوئے اپنی پاک دامنی اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی دنیا کو آباد کرے. یہ ہے مہیلا. لیکن یہ ساری پابندیاں اور سارے نیم جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہی ہیں. نہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں. مردوں کے لیے نیم ہے کہ چلو تو آنکھ نیچی کر کے چلو، کسی اجنبی عورت کے منہ کی طرف مت دیکھو. بات کرو تو اجنبی عورت سے بات مت کرو، حیا اور شرم کے ساتھ بات کرو. یہ کیا بات ہے کہ صرف عورت کے لیے؟ یہی چیز ہے. کیا عورتوں کے لیے تو کوئی قانون بنا دیا گیا یا مردوں کے لیے قانون بنا دیا گیا؟ عورتوں کو اس کا پابند نہیں کیا. عورتوں کے لیے قانون بنا دیا گیا، عورت کے لیے تو یہ بنا دیا گیا کہ وہ چاہے ننگی رہے، چاہے جیسا لباس پہن کر کے نکلے، مگر اس کے نتیجے کے اندر اس کی عزت و آبرو کس طرح لوٹے گی اور کیسے اسے پھندا دے کر کے جان سے مار دیا جائے گا، اس کی کوئی خیال نہیں ہے. مردوں کو اس کا پابند نہیں بنا. اسلام دونوں کو کہتا ہے عورت چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، مرد چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، اس پردے کے ساتھ چلے کہ اس کا حسن و جمال دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو. آج تو بے محابہ عورت ننگی ہو کر کے، ننگا لباس پہن کر کے نکلتی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، سینے کے ابھار اور پستی لوگوں کے سامنے ہے، چہرے کے اوپر لپسٹک لگا کر کے عورت نکلتی ہے. تو یہ بتائیے کہ فتنہ کیسے کھڑا نہیں ہوگا؟ اسلام اس کا مخالف ہے. جب گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو، حسن و جمال کے ساتھ، نہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر میں حسن و جمال کو ظاہر کرو، لیکن دوسرے اجنبی کے سامنے اپنے حسن و جمال کو ظاہر. یہ اسلام کا، اور ہندو بھی اسی کو مانتا تھا. آج کے ماحول کے اندر مجھے یاد ہے اپنے بچپن کے اندر کوئی ہندو عورت گھر سے بغیر گھونگھٹ کے نہیں نکل سکتی تھی. آج تو کوئی تصور ہی نہیں گھونگھٹ کا. وہ کیا چیز تھی؟ ان کے یہاں حیا اور شرم کی قیمت تھی. آج شرم و حیا کی قیمت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب یہاں اس پر میری آپ کی سوچ میں بھی فرق ہو سکتا ہے. اب کوئی مہیلا جو ہے اگر وہ ماڈرن پردھان پہن کر نکل رہی تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ننگی نکل رہی ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بے حیائی کر رہی ہے. کوئی نہ کرے، لیکن عام طور کے اوپر ہوتا تو یہی ہے. عام طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بے حرمتی ہوتی ہے. یہ تو اب اس کا، اب میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ سارے نیم قاعدے ہم نے عورت کے لیے بنا دیے. اب وہ جینس نہیں پہن سکتی، یہ بتائیے وہ ویسٹرن ڈریس نہیں پہن. اب ویسٹرن ڈریس نہیں، آپ نے تو کہا وہ ساڑی نہیں پہن سکتی، پیٹ دکھ رہا ہے تو ساڑی نہیں پہن سکتی. نہیں، سب کچھ پہنے. اپنے شوہر کے لیے پہنے، صرف شوہر اپنے ماں باپ کے لیے کے سامنے پہنے. بچی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، لیکن اجنبی مرد کے سامنے رہے گی تو فتنہ اور فساد تو پیدا ہی ہوگا. یہ بتائیے کیسے پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تو اس مرد کی تعلیم اور تربیت پر نربھر کرتا ہے. نہیں، اگر اس کی سوچ ایسی ہوگی بتائیے، اس کی سوچ بدلنی چاہیے. یہ بتائیے کئی مرد اور کئی جوان ایسے ہوں گے جن کی صحیح ہوگی؟ یہ بتائیے. آپ کر سکتے ہیں؟ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں؟
اسکول اور کالج میں پڑھنے والے آج کے لڑکے کئی نکلیں گے جن کی سوچ اور سمجھ صحیح ہوگی. آپ نہیں کہہ سکتے یہ بات. وہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے, وہیں تو عزت و ناموس لٹتا ہے, وہیں تو ماں باپ کنویں میں کے اندر ڈوب کر کے مرتے ہیں, وہیں تو زہر کھا کر کے عورت مرتی ہے یا مرد مرتے ہیں. کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اپنی عزت بچانے کی ذمہ داری عورت کی خود ہے کہ وہ پردہ کر کے چلے, لیکن عزت آبرو پر داغ لگانے والا وہ جو مرد ہے وہ چوڑا ہو کر گھومے. نہیں, میں نے یہی بات کہی کہ مرد کو بھی پابند بنانا چاہیے. آپ نے مرد کو پابند نہیں بنایا ہے. اسلام نے جو قانون بنائے ہیں اس کے اندر مرد کو بھی پابند بنایا, عورت کو بھی پابند بنایا. مولانا صاحب بہت دیر ہو جائے گی, بہت ساری باتیں آپ سے ہوئی ہیں. آخر میں کیونکہ آپ کی بات کو سنتے اور ماننے والے لوگ بہت ہیں, اور جمعیت کے ہی نہیں مولانا صاحب دیوبند کے بھی جو ہیں, میں کیا کہوں, پرنسپل کہوں, ہیڈ کہوں آپ کو, دیوبند کے. اب دیوبند کو تو وشو ہندو پریشد کے جو صدر تھے ان کا جو آیا تھا ابھی اخبار کے اندر میں نے پڑھا, انہوں نے دیوبند کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا دہشت گردی کا اڈہ دیوبند ہے. میں کہتا ہوں بھائی دیوبند کو کیا کہتے ہو؟ دیوبند دہشت گردی کا اڈا ہے. آ کے پڑھو تو دیکھو تو میں دیوبندی ہوں, میں دہشت گرد ہوں. محمود دیوبندی ہے, محمود مدنی کیا دہشت گرد ہے وہ؟ یہ کیا بات کہہ دی کہ دیوبند دہشت گردی کا؟ دیوبند نے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, 9-10 سال جیل کے اندر ہیں. کوئی مائی کا لال بتائے تو مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال جا کر کے قید رہے ہیں. کس لیے رہے ہیں؟ دہشت گردی کے الزام میں رہے ہیں. بتائیے بھائی, دیوبند کے لوگ ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر کے نکلے ہیں, اور 9-10 سال جیل کے, مالٹا کی جیل میں پکڑ کر کے بھیج دیا گیا وہاں. آپ یہ کہیں کہ وہ دیوبند جہاں کے وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے تھے وہ دہشت گردی کا اڈا ہے ساری دنیا کے اندر. میں سمجھتا ہوں, آپ پھر کہیں گے کہ جہالت کی بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں جانتے. اتنی باتیں جو نکل کر کے ہم پڑھتے ہیں, جو اخباروں وغیرہ میں چھپتی ہیں, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کئی جگہ, چاہے پاکستان میں, چاہے افغانستان میں, چاہے کہیں اور, بہت ساری ایسی لوگ اور تنظیمیں جو کہ اطیوادی ہیں یا دہشت گردی سے جڑی ہیں, وہ اپنی آئیڈیالوجی کو روٹ جو دیتی ہیں, جو روٹ دکھتا ہے وہ دیوبند میں نظر آتا ہے. کسی کا کہنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیوبند میں, ہمارے یہاں دیوبند میں سہارنپور کے اندر آتنکواد کی شکشا دی جاتی ہے, نہیں, لیکن ایسے کئی لوگ جو پکڑے جاتے ہیں آئیڈیالوجیکلی, ان کی جو روٹس ہیں, جڑیں ہیں, وہ دیوبند میں پائی جاتی ہیں. یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی جڑیں دیوبند میں؟ بتائیے. لوگ پکڑے جاتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیا یہ کوئی چیز ہے جو وہ بتاتے ہیں؟ آپ تو دیکھیے کہ دیوبند سے کہاں سے جڑے ہوئے ہیں وہ دہشت گردی کرنے والے. آپ بتائیے یہ کیا بات ہے کہ کوئی کہتا ہے, جو پولیس کہلواتی ہے وہ کہتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں, جب پکڑنے کے بعد پولیس جو کہلواتی ہے وہ کہتا ہے, اور جہاں دستخط کراتی ہے وہاں دستخط کرتا ہے آدمی. یہ کیا بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے, اس کے کہنے کے اوپر آپ ساری دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کہیں؟ ارے بابا, ہندوستان میں دیوبند ہے, آپ اپنے آدمیوں کو بھیج دیجیے, آپ بغیر بتائے ہوئے چلے جائیے, جا کر کے دیکھیے. جب وہ افغانستان کا مسئلہ ہوا اور روس اس دلدل میں پھنس کر کے ٹوٹ گیا, ساری دنیا کے اندر شور مچا کہ بھئی طالبان کون ہے؟ دیوبندی. تو امریکہ, سوئٹزرلینڈ, برطانیہ, فرانس, ان کے آدمی سفارت خانے سے چھپ کر کے آئے, ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے, اور رات میں 12 بجے ایک کمرے میں جا کر کے دیکھتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں, یہ اس کے چلانے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ لاٹھی ڈنڈا, ارے بھائی لاٹھی ڈنڈا کیا, کتے کو مارنے کے لیے بھی ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے کوئی, وہ ہاں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ, علاوہ اس کے کہ قرآن نے کیا کہا ہے, حدیث نے کیا کہا ہے, رسول اللہ نے کیا فرمایا, اس کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں. اور میں کہتا ہوں, آپ کے ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں, ہندوستان بھر نہیں ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, جا کر کے دیکھو دیوبند کو, کمروں میں گھس کر کے دیکھو, رات میں دیکھو, دن میں دیکھو, یہ دیکھو کہاں دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی تعلیم ہے. مگر ایک پروپیگنڈا ہے, یہی ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں, یہی بڑی بڑی انجمنوں کے اور جماعتوں کے صدر کہہ رہے ہیں, یہی سیکریٹری کہہ رہے ہیں دہشت گردی کا اڈا ہے, دہشت گردی. ارے بابا, ریلوں کو آگ تمہارے لوگ لگائیں, جو تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں. ریلوں کے جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان کو آگ لگا دیں. یہ بتاؤ کہ مولویوں نے کبھی کسی بس کو آگ لگائی ہو, کبھی نکل کر کے احتجاج کیا ہو؟ ہم نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا. ہاں, ہم دہشت گرد,
یعنی میں کہتا ہوں کہ آج کل جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. اگر نہیں پہنچیں گے تو آپ ہی کی طرح یہ بات کہیں گے کہ وہ لوگ جیل میں جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیوبند دہشت گرد. ارے بابا وہاں تو جو چاہے پولیس وہ لکھوا لے اور جس چیز پر چاہے دستخط کرا دے. اس سے کیا یہ چیز ثابت ہو جائے گی؟ مولانا صاحب آخر میں انت میں آپ جو کیول بھارت کے پرسپیکٹو میں بھارت کے مسلمانوں کو کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں اور بھارت کے باقی لوگوں کو کیا بتانا چاہتے، نظریے میں کیا رکھیں جب وہ اسلام کو سوچیں یا مسلمان کو؟ نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کو سوچے. جو اپنے مذہب کے اوپر کوئی مذہب جنگ و جدال اور ظلم کرنے کی تلقین نہیں کرتا اگر وہ صحیح مذہب ہے. میں مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ہر مسلمان اور ہر ہندو کے ساتھ بھائی بھائی کا برتاؤ کرے. اور یہی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ جو ہماری پرانی تاریخ تھی جس سے ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اس کی ہر پریشانی کے اندر مدد کرنا میری یہ تعلیم ہے اور میرا یہی چاہنا ہے. اور یہ جمعیت علماء کی تلقین ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہم یہی کہتے ہیں اور یہی کرتے ہیں. مولانا مدنی صاحب آپ نے ہم کو اتنا وقت دیا، شکریہ آپ کا. ویسے تو یہ ہر ویکتی پر جو ہے سچ ہے کہ آپ کی بہت سی باتیں جو ہے لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ باتیں پسند نہ بھی آئی ہوں. اب یہ ہم لوگوں پر چھوڑتے ہیں، آپ کو سننے دیکھنے والوں پر چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.